تبلیغی کا سینہ بڑا ہونا چاہیے، تبلیغی ہمت بلند رکھے، تبلیغ اللہ سے پر امید رہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، میری بات کی قدر کرے۔ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ بس ابھی میں نے کہا اور ابھی وہ سمجھا؟ نہیں، کبھی سخت زمین ہوتی ہے، اس کے کھودنے میں کدال گینتری کہتے ہیں تھوڑا لاؤ یار، کوئی اور بڑی مشین لے آؤ بجلی والا، زمین سخت ہے۔ اشدہم فی الکفر اشدہم فی الاسلام اذا فقہوا، جتنا مضبوط جاہل ہوتا ہے جب دین پہ آ جائے گا اتنا ہی کام کا ہوگا، لیکن سینہ تو بڑا رکھنا پڑے گا۔ آپ جلدی ڈر جاتے ہیں تبلیغ رک جائے گی۔ بھائی وہ 6 نمبروں کی کرے، آپ تک تو لے آتے ہیں، آگے آپ نمبر صحیح کر لیں، مسجد تک تو لے آتے ہیں، صفوں میں بٹھا لیتے ہیں، عالم دین کے سامنے تو وہ بٹھا لیتے ہیں، اور جس جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے تبلیغی بھائی پہنچتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے راستے ہموار فرمائے، اللہ ان کی زبانوں پر رحمت نازل فرمائے کہ زیادہ اکو بکو نہ مارے۔ وہ کہتے ہیں سال لگانے کے بعد میں تبلیغ میں گیا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس 1 سال میں کلمہ پڑھ کر کے قرآن کی کتنی آیات اور بخاری کی کتنی حدیثیں آپ نے سنائی؟ دعوے سے کہتا ہوں انما الاعمال بھی آپ نے نہیں سنائی۔ تو آپ کیوں گئے؟ وہ جو 10 سال آپ نے پڑھا ہے اس کو بھولنے کی مشق کرنے گئے کہ یہ کس طرح بھولے گا؟ عالم تبلیغ کرے گا اور تبلیغی جماعت انسان نہیں بنے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھ رہے، عالم دین ساتھ، ان کی قمیصوں کی بٹن پٹی جتنے دیکھو تھی ہوتے انکل ہوتی، یہ ان کو نہیں سمجھاتے سال ہر سال پڑھنے کے بعد بھی۔ وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کوئی فرق نہیں کرتے، فرض نماز پڑھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، سنن مؤکدہ بالاتفاق وہ چھوڑ کر کے تسبیحات نفل پڑھ رہا ہے، اور جب اس کا جی چاہے گا تو شلوار کو گھیر دے کے شڑک دے کے اور پھر کبھی پڑھے گا۔ فقہا کہتے اب تو سنت نہیں ہے نفل پڑھ رہا، آپ کے ہوتے ہوئے سنتوں کا قتل ہو رہا ہے۔ تم نے کون سی تبلیغ کی؟ سال گزارا، تم نے سال گزارا، اس سال کا بھی خدا کو جواب دو گے۔ چونکہ میں انہیں تہذیب اور انسانیت سکھاتا ہوں، کیونکہ توحید اور رسالت دونوں میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے کہ آپ نے 10 سال پڑھا ہے، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، جلالین بیضاوی بھی کوئی ایسی گلی کوچے کی کتاب نہیں ہے، محض کتاب ہوگی۔ ہدایت 3 اور 4 جلدیں آپ ختم کر چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ان کو کہا کہ کاروبار اس طرح جائز نہیں ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ زید ابن ارقم نے ایک سودا کیا، ہدایت 40 میں ہے، اور بی بی عائشہ ام المومنین نے خط لکھا کہ فوراً اس معاملے سے پیچھے ہٹو اور توبہ کرو، وَإِلَّا أَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جو حج اور جہاد آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کیا اللہ اس کو باطل کر دے۔ آپ کسی کو ایسا سمجھاتے ہیں کہ آپ کے دین کو نقصان پہنچ جائے گا غلط کاروبار سے، حرام کاریوں سے، سود محض کو اسلام کہا جا رہا ہے، آپ کیوں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کون سی کلاس ہے جو ہم آپ کو کرائے اور آپ میں غیرت آ جائے، دینی جذبہ آ جائے؟ تبلیغ سرانگوں پر ہمارے بزرگوں نے جیسے دارالعلوم دیوبند بنایا، مظاہر العلوم بنایا، جیسے بخاری و ترمذی کے کامیاب درس دیے، قرآن کی تفسیریں لکھی، اس طرح ہمارے بزرگوں نے عوام تک دین پہنچانے کے لیے تبلیغ کا عمل بھی کیا۔
اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر فرمائے. بہترین عمل ہے. عوام عوامی طرز سے کریں گے، علماء علمی طرز سے تبلیغ کریں اور ضرور کریں. آپ جس جگہ امام خطیب ہے وہاں جماعت آ گئی تبلیغی، آپ خود ایک وقت اعلان کریں کہ بھائیو یہ دینی مہمان آئے، یہ آپ کی طرح اور ہمارے جیسے اپنی جگہ معزز لوگ ہیں، دین کی فکر کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے، کوئی وقت ان کو بھی دے دو، ساتھ بیٹھو. کسی ایک وقت میں خود بھی بیٹھ جاؤ، کسی بھی وقت بیٹھ جاؤ، ان کی مدد کرو، نصرت کرو. مناسب ہو اور اللہ نے توفیق دی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو امیر صاحب سے ملاقات کر کے اس کو کہو کہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے یا صبح کا ناشتہ میں بنواؤں گا. اس سے کوئی فنا نہیں ہوتا. خزانے پر سخاوت باندھی زیادتی کی اد کوئی بچو باسی بے سیار. خوار ذلیل اس لیے ہو کہ تم میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں. عادت اللہ ہے جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. آپ کی مسجد میں آئے، آپ وہاں امام ہیں، خطیب ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ بیان فرمائیں، میں بھی خوش ہوں گا. میں درس قرآن دیتا ہوں، درس حدیث دیتا ہوں، آپ کے جماعت کے ساتھی بیٹھ جائے، میں مختصر بیان کروں گا. بیان کے بعد آپ کہیں کہ بھائیو یہ تبلیغی لوگ آئے، ابھی ان کا بھی ہلکا ہوگا، ہونے دو اور ان میں بھی بیٹھ جائیے. یہ نصرت ہے، یہ اپنائیت ہے. یہ مولانا الیاس حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف کاندیلوی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی روح کو اعلیٰ ایصال ثواب. ہم اس طرز کے تبلیغی، ہم اکڑو بکڑو والے تبلیغی نہیں ہے. کمزور بات کرے تو عبدالوہاب کو بھی میں نے پکڑا اور میں نے کہا آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ عالم تھوڑی ہیں، پوری طرح طالب بھی نہیں، اور سینکڑوں باتیں آپ کی کمزور اور بے بنیاد اور بالکل فضول ہے اور گنوا کے بتائی. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا سایہ سلامت رکھے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ آپ مدرسوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مشرف بنے ہوئے. اب میں نے کہا مدرسے ایسے کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی مشرف صاحب دھمکی دے یا کوئی تبلیغ امیر کمزور بات کرے تو وہ ڈوب جائے. وہ ڈوبیں گے، خلاف کرنے والے ڈوبیں گے. یہ گز و یہ میدان. تو ان کے دوستوں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب نے آپ سے دکھ اٹھایا، آپ نے اچھی باتیں نہیں کی. مفتی صاحب تو علماء کے استاذ ہیں، ان کو غم ہو گیا کہ ہمارے بزرگ مدرسوں سے مطمئن نہیں ہیں. تو فرمایا کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو کوئی معافی وافی نہیں ہے. انہوں نے یہ باتیں کی، ہم نے بھی کی. جو ہماری کمزور ہے اللہ ہمیں معاف کرے. مقصد تو دین ہے اور اصلاح حال ہے. مجھے جب پتہ چلا میں نے ان کو فون کیا مولوی فہیم کے ذریعے اور ہارون کے ذریعے. میں نے کہا حضرت وہیں رہے، مجھے لاہور کام ہے، معافی مانگنے میں خود آ جاؤں. وہ معافی مانگے، میں مانگوں، ایک ہی بات. کیا برباد. اپنوں کے سامنے 30 مارخان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنوں کے سامنے مطیع و فرما بردار رہو، بات پوری کرو، فولاد کی طرح آہنی کلام کرو. اور باقی انسانیت میں ان کی بزرگی، ان کی عمر کی برسنی، تبلیغی جماعت سے وابستگی، اخلاص، درد و غم امر مسلم ہے پورے عالم.